قرآن پاک یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، آپ کا کام محنت کرنا ہے۔ السعی منا والاتمام من اللہ، ہماری طرف سے کوشش ہے، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہر نماز کے بعد دایاں ہاتھ سر پہ رکھ کے یا قوی یا متین اللہ کے نام کہہ کے دعا کرے تو انشاءاللہ حافظہ قوی ہو جائے گا۔ بھائی جو ویڈیو دین کے لیے بنائی جائے وہ جائز ہے، اور جو شیطان کے لیے بنائی جائے وہ جائز نہیں ہے۔ کرنسی شریعت میں پہلے جائز تھی، کون سی کرنسی؟ آخر اسلام میں بھی تو پیسہ تھا نا جی، دینار تھا، درہم تھا، یہ نوٹ ووٹ تو بعد میں چھپے ہیں، لیکن ہے تو اسی کے بدل میں نا۔ جتنا نوٹ چھپتا ہے اتنا سونا دکھانا پڑتا ہے۔ کسی عورت نے بال کٹوانے سے پہلے اپنے احرام کھول دیے، اپنا عورت کا احرام ہوتا ہی کوئی نہیں تو کھول کیا دیا؟ وہی جو رومال باندھا ہوا تھا کھول دیا، کوئی بات نہیں۔ والدین میں زیادہ حق جو ہے وہ ماں کا ہے۔ حضور پاک سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حق امک کا، تیری ماں کا ہے۔ صحابی نے پوچھا ثم من، اس کے بعد فرمایا امک کا، تیری ماں کا ہے۔ صحابی نے پوچھا ثم من، اس کے بعد فرمایا امک کا، تیری ماں کا ہے۔ اس نے پوچھا ثم من، فرمایا ابو کا، تیرے باپ کا ہے۔ تو 3 دفعہ حضور نے فرمایا ماں کا حق، اور 4تھے دفعہ فرمایا باپ کا۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ عورت 3 مرحلوں سے گزرتی ہے۔ ایک تو حمل کا مرحلہ ہے کہ 9 مہینے تک تمہیں پیٹ میں رکھتی ہے اور ہر تکلیف برداشت کرتی ہے۔ ایک وقت ولادت کی تکلیف برداشت کرتی ہے جو موت و حیات کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ایک پھر تیری رضاعت کا جو 2 سال ہیں وہ برداشت کرتی ہے۔ جب وہ 3 مشقتیں اٹھاتی ہیں اللہ نے بھی اس کے 3 درجے بلند کر دیے۔ کہتے ہیں جی کہ شادی کے بعد بیوی کے والدین اپنی بیٹی کے گھر میں رہ سکتے ہیں اور اس کا مال اپنے داماد کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ اس کے گھر میں بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اگر وہ اجازت دے اور اسے اللہ نے اتنی توفیق دی ہوئی تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ ساس سسر بھی تو ماں باپ کی جگہ پر ہیں، لیکن شریعت میں وہ پابند نہیں ہے کہ بیوی کا خرچہ بھی کرے اور ساس سسر پر بھی کرے۔ اولاد کے والدین پہ کتنے حقوق ہیں؟ سب سے بڑا حق تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دین کی تربیت دیں، انہیں دین سکھائیں، دیندار بنائیں اور دنیا کے فتنوں سے بچائیں۔ شادی کے بعد بیوی کے حقوق زیادہ ہیں یا ماں باپ کے؟ تمہیں بیوی نے تو پیدا نہیں کیا، ماں باپ نے کیا ہے نا۔ جس کے پیٹ سے نکلے ہو اس کے حقوق بھول گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار بار عمرہ کریں، ہر دفعہ سر پہ اس طرح پھروانا پڑے گا۔ اگر نہیں پھروا سکتے ہو پھر عمرہ نہ کرو، طواف زیادہ کرو۔ 9 مہینے کی بچی ہے، اس کے کتنے بال کاٹیں عمرے کے لیے؟ کوئی ضرورت نہیں کاٹنے کی، اس پہ عمرہ کوئی ہے ہی نہیں، احکام ہی نہیں۔ تم اپنے بالوں کا فکر کرو، اس کا کوئی فکر نہ کرو۔ اگر ایک آدمی سجدہ نہیں کر سکتا تو کرسی پہ بیٹھ کے اشارے سے نماز پڑھے، لیکن جتنا کھڑا ہو سکتا ہے ضرور کھڑا ہو۔ جہاں کھڑا ہونا مشکل ہو وہاں بیٹھ کے اشارہ کریں۔ درود و سلام کا تحفہ جو ہے ہم بطور امانت اللہ کے سپرد کر سکتے ہیں کہ قیامت میں حضور کو پیش کریں تو اللہ کو ہی تو کہتے ہیں اللہم صلی علی، تو اللہ کے سپرد تو خود بخود ہو گیا، تم امانت کیا رکھوا رہے ہو؟ معنی یہی ہے نا، اللہم صلی، اللہ آپ رحمت بھیجیں۔ کہتے ہیں جی کہ میوات کے علاقے میں ایک بہت بڑی مسجد بنی ہے،
اس مسجد کا نام بھی مسجد خلفائے راشدین ہے، بہت بڑی مسجد ہے، اور اس کا نقشہ دبئی میں بنا تھا خوبصورت۔ اب وہاں کی ہندو حکومت کہتی ہے جی بتائیں یہ پیسے کہاں سے آئے تھے، کس نے دیے تھے؟ اللہ آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ جن لوگوں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ میرا بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کہیں کہ آپ مسجد میں آ کر اگر وہ کافر ہے تو ساتھ کے حجرے میں 1 مہینہ رہو، دیکھو کہ کام چلتا ہے کیسے چلتا ہے۔ ایک آدمی نے مجھ سے 3 لاکھ روپے لیے ہیں کہ میں کاروبار کروں گا میڈیکل سٹور کا، اور جو نفع ہوگا وہ آدھا آدھا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن نقصان بھی آدھا آدھا ہوگا، صرف نفع میں شریک نہیں ہو سکتے ہو۔ بعض لوگ جو ہیں 3 طلاق کو ایک تصور کرتے ہیں۔ میرا بھائی ضد نہ کیا کریں، تمام امت کا متفق علیہ مسئلہ ہے، چاروں اماموں کا کہ 3 ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس کا فتویٰ ہے کہ 3 ہوتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا فتویٰ ہے کہ 3 ہوتی ہے۔ بہرحال بعض علماء اہل حدیث نے اس کو ایک وقت میں 3 طلاق کو ایک کہا ہے، لیکن جمہور امت اس مسئلے کے خلاف ہے، اور حلال حرام کا مسئلہ اس لیے احتیاط کر 3 بہرحال 3 ہوتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ سرکار دو عالم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا تھا، سچی بات کہتے تھے۔ اگر کسی نے بیوی کو 3 طلاقیں دی اور پوچھا، انہوں نے کہا حضرت میری نیت 1 طلاق کی تھی، میں نے 2 دفعہ اس کو پھر سنایا ہے، دہرایا ہے، ورنہ 3 طلاق کی میری نیت ہی نہیں تھی، اس کو 1 شمار کیا جاتا تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ لیکن اب تو دینے والے باقاعدہ 3 طلاق دیتے ہیں، پھر لکھواتے بھی ہیں، پھر کہتے بھی ہیں، پھر اسٹامپ پر بھی لکھواتے ہیں، عرضی نویس سے بھی لکھواتے ہیں، اور طلاق طلاق طلاق، حرام حرام حرام، سب کچھ ایسا پکا کام کرتے ہیں کہ نکلنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس لیے بہرحال یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے، اس میں احتیاط کریں، 3 ہوتی ہے۔ احرام کا کپڑا موٹا ہے، کفن کے لیے جائز ہے، موٹا ہو یا چھوٹا ہو، کفن کے لیے سب جائز ہے۔ دعا کرو کلمے پہ موت آ جائے، کفن نہ بھی ہو تو کام چل جائے گا، اور اگر شرک پہ مرا نا تو کعبے کے غلاف میں بھی لپیٹو تو جہنم میں جائے گا۔ اگر نماز کی انتظار میں ٹیک لگا کے نیند آ جائے، سب کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ٹیک لگانے سے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوا نکلی ہو، شک تو پڑ گیا نا، اس لیے وضو دوبارہ کریں۔ بہرحال امام جنازہ ہو یا نماز، امام کے آگے نہ کھڑے ہوں۔ ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہیں اذان ہو یا اقامت ہو، اشہد ان محمد رسول اللہ بے انگوٹھے چومتے ہیں، یہ بدعت ہے اور گناہ ہے، درود پڑھا کرو۔ جو بیوی فوت ہو گئی ہے یا دوسری بیوی جو شوہر کے جائیداد میں عورت کا 8واں حصہ ہوتا ہے، جو فوت ہو گئی اس بیچاری کی تو ویسے بھی کچھ نہیں ملانا، اب جو زندہ ہے اگر تیرے مرنے کے بعد زندہ رہی تو 8واں حصہ لے گی۔ حضرت عثمان کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے، حضرت علی کی نجف اشرف میں ہے۔ عمرہ کر کے داڑھی منڈالے تو شخص کا کیا حکم ہے؟ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ اسلام میں بیٹی کا اتنا بڑا مقام ہے کہ بی بی فاطمہ کے لیے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جس کے لیے تمام انبیاء کھڑے ہوں، حضور بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔
احرام کی حالت میں گھڑی ہاتھ میں باندھ سکتے ہیں دل گھبراتا ہے اللہ کا ذکر کیا کرو. ہم لوگ مکہ میں 8 دن کے لیے آئے ہیں، عمرہ زیادہ کریں یا طواف زیادہ کریں؟ طواف افضل ہے. استلام دونوں ہاتھوں سے کریں یا ایک سے جائز ہے. طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں وہ حنفی مسلک میں واجب ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں. رکن یمانی پر بھی اگر ہاتھ موقع لگانے کا ہاتھ ملے تو اللہ اکبر وللہ الحمد. عمرے کے دوران میں طواف کے بعد آخری بھی 8واں استلام کر کے طواف ختم کریں گے. عورت بھی حجر اسود کا بوسہ لے سکتی ہے، لیکن غیر مردوں کے دھکے کھانے سے بہتر اشارہ کر دے. ہمارے گاؤں کی مسجد میں امام صاحب کے پاس عورتیں آتی ہیں طویل لینے کے لیے، ان سے کہیں کہ وہ بہتر ہے کہ عورتوں کا مجمع نہ رکھیں، کیونکہ عورتیں کے آنے سے بعض اوقات بڑے بڑے حادثے ہوئے، بہت بڑے حادثے ہوئے، ان کی عزتیں لٹ گئی تعویذ لیتے ہوئے. ان ظالموں نے عجیب عجیب چکر بنائے ہوتے ہیں. پہلے ان کو مشروب پیش کیا جاتا ہے، اسی میں وہ نشہ ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. صفا مروہ کر لینے کے بعد عمرے والا اپنا سر پہ اس طرح پھیر لے، جائز ہے. کمر اور ٹانگ میں درد ہے، اگر آپ جھک نہیں سکتے پھر کرسی پہ بیٹھ سکتے، لیکن نماز میں کھڑا ضرور ہو. میری بیوی نے طواف کر کے احرام کھول دیا، صفا مروہ نہیں دوڑی تو دم ہے. زید نے عمرے کی نیت سے کعبے کے اندر داخل ہو کر طواف تو پورا کیا ہے، کسی کے کہنے پر صفا میں 1 چکر پورا کیا ہے اور مروہ سے صفا، پھر اس کے بعد بال کٹا کے احرام سے باہر ہو گیا، دم پڑ گئی. صفا کے 7 چکر ہیں، 1 سے نہیں ہوتا ہے. یار کبھی ضرورت ہو نا تو مسئلہ کسی عالم سے پوچھا کرو، یہ نہیں کہ جو ملا اسے پوچھ لیا. فجر کی نماز کے بعد افضل یہ ہے کہ 2 سنتیں نہ پڑھیں، اشراق کے بعد پڑھیں. اگر مجبوری ہو یا بھول جانے کا خدشہ ہو تو نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. مسجد عائشہ سے یا مسجد جیرانہ سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ ہاں جی ہو سکتا ہے. مسجد عائشہ سے حضور کا حکم ہے اور جیرانہ سے خود میرے مدنی پاک نے عمرہ فرمایا ہے. ایک آدمی نے عمرے میں طواف تو کر لیا لیکن صفا مروہ نہیں دوڑا اور حلق کرا لیا، دم پڑ گئی. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت. اللہم انت الميسر لكل عسیر وانت على كل شیء قدیر. یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر. اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واخواننا وبناتنا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافیة فی دیننا ودنیانا. اللہم استرنا بسترک الجمیل. اللہم استرنا بسترک الجمیل. اللہم استرنا بسترک الجمیل. یا رب سترک وعفک. اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی
بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا الہ العالمین بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں جتنی مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، مساجد ہیں، معابد ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔